السلام علیکم میرے ویورز، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سٹوریز۔ آج ہم بات کریں گے سلسلہ انبیاء میں تیسرے نبی نوح علیہ السلام کے بارے میں، جو پہلے رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں قیامت کے دن محشر کے میدان کا ذکر ہے، جس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں یوں آتا ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے نوح علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام کے بعد روح زمین پر سب سے پہلے رسول نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو عبد شکور کہہ کر پکارا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، یعنی وہ نبی جن کو باقاعدہ ایک میسیج دے کر بھیجا گیا کہ لوگوں کو توحید کی طرف لے آئے، جو شرک یعنی مورتیوں کی عبادت میں مبتلا تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے بھیجا، وہ لوگوں کی سدھار کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اس وقت سب مسلمان تھے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور کچھ گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن شرک نہیں کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمر بہت طویل ہوتی تھی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے۔ عمریں لمبی رہنے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، یوں سمجھے کہ کئی ہزاروں سال۔ اسی مدت کے دوران کفر اور شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی وہ پہلی قوم ہے جس نے اس دنیا میں شرک جیسی برائی کی شروعات کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس زمین پر کبھی بھی انسانوں میں شرک جیسی برائی نہیں کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ شرک کی دلدل میں پھنس گئے، اور یہ کیسے ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4920۔ یہ حدیث لمبی ہے جس کا خلاصہ ہے، اس حدیث کے شروع میں کچھ بتوں کے نام آتے ہیں، جیسے ود، سوا، یہود، یعوق اور نصر، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اصل میں یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ بزرگ اور بہت نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کی قوم والوں کے پاس آیا اور کہا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی تصویریں بنا دو، اس لیے کہ ان کی یاد باقی رہے۔ لوگوں نے تصویر بنا دی۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ جو لوگ تصویر بنائے تھے وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اگلی نسل آئی تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ اس تصویروں کو مجسمے میں بدل دو، یعنی بت بنا دو، اور ان بتوں کے نام وہی رکھ دو جو بزرگوں کے نام تھے۔ تو لوگوں نے ایسے ہی کیا، لیکن تب تک لوگوں نے عبادت نہیں کی تھی ان مجسموں کی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب مجسمے بنانے والے بھی اس دنیا سے چلے گئے اور یہ مجسمے کیوں بنائے گئے یہ سب بھلا دیا گیا، تب شیطان نے ان کو عبادت کرنے کو کہا اور اس طرح سے بتوں کی پوجا شروع ہوئی۔ یہی سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہی بتانے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آ کر ان کو اللہ کی عبادت توحید کی دعوت دی اور ان کا طریقہ کیا تھا۔ اس ویڈیو سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔